میں نے اپنے گاؤں معصوم پور تحصیل سرائے لمگیر میں 32 کنال زرعی زمین محکمہ ہیلتھ گجرات کو انتقال کرا دی تاکہ وہاں پر عوام کی سہولت کے لیے ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بنا۔ میں اس کی انکوائری تو کر لوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں بنا، تو میں ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کون صاحب؟ میں قاسم شاہد بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی 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 خان صاحب سے میرا سوال ہے۔ جی جی سر، پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کریں گے۔ میاں والی کے حوالے سے تلا گنگ سے جو میاں والی جانے والی روڈ ہے اس وقت اس کا برا حال ہے، اور جو میاں والی سٹی میں ہاسپٹل میں جو بھی مریض کرٹیکل ہوتا ہے اس کو راولپنڈی اور لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا انتظام وہاں پہ کیا جائے، وہاں پہ ہی لوگوں کا علاج بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد جو ہے وہ سفر کر کے جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ جی میں کیونکہ میں اس سڑک کے اوپر رات کے ہر ٹائم پہ ٹریول کیا ہوا ہے، وہ جو میاں والی تلا گنگ سڑک ہے، اور ایک دو بڑا میرا برا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے مجھے خاص بچایا، تو میں تو وہ سڑک بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے پتہ اس کے حالات، تو وہ فکر نہ کریں، وہ تو انشاءاللہ اب اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے، پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں۔ لیکن میں آپ میاں والی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی، میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت تھی نا، ایک ان لوگوں نے کہا جی عمران خان آئے گا، وہ ایک دم ایسے کچھ کرے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ فیری ٹیلز میں تو شاید ایسے ہوتا ہے، اصل زندگی میں تبدیلی ایک جد و جہد سے آتی ہے۔ آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک دم اگر آپ چاہیں بھی تو وہ چینج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دو قسم کی چینجز آتی ہیں۔ اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے، خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے بعد نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو ہٹا کے سائڈ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں۔ لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی۔ عدلیہ آزاد ہے، ہمارے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو ہم ٹیلی فون اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو، ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے عدلیہ، عدلیہ تو آزاد ہے جو ہونی بھی چاہیے۔ نیب آزاد ہے، ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی آپ یہ اس کو پکڑے فلانے کو پکڑے، یہ تو پرانے 95% کیس تو پرانے چلتے آ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں بنائے کوئی کیسز۔ تو پہلے تو نیب بھی کنٹرول میں ہوتی تھی، یہ ابھی جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں، نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں، جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں، نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا، انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا۔ تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا، تو اب تو ادارے آزاد ہیں، اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ، ہم تو پاور میں نہیں رہے، تو ایک ٹائم لگتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن، ایک ہوتی ہے ایوولوشن، اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا نا کہ جی تلا گنگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں، دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر قرضے چڑھتے گئے، اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ 10 سالوں کے اندر ان دونوں پارٹیز کیا 6,000 ارب سے پاکستان کے قرضے یا لائبلٹیز 30,000 ارب پہ گئی۔ اس کا ہوا کیا؟ یعنی جب قرضے چڑھ گئے تو ہماری حکومت کو کیا اس کا اثر ہوا؟ اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا۔ پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3,000 ارب۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا
سود واپس کیا قرضوں پہ 6200 ارب روپیہ. پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں کتنی واپس کی 2.5 سالوں میں؟ 20,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں ملا کے کتنا پیسہ واپس کیا؟ 35,000 ارب. اب یہ سوچیں کہ جو 15,000 ارب روپیہ ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا، یہ 15,000 ارب روپیہ اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں اور ہم اپنے اسکولوں پہ، سڑکوں پہ، ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تو یہ تو پیرس بن جاتا، یعنی تبدیلی آ جاتی. لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں. آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے، ان کے زمانے میں کتنا تھا؟ 108 ارب روپیہ. آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کا جو PSDP دیا، جو ڈیولپمنٹ فنڈ، 108 ارب روپیہ. پہلے سال ہماری حکومت آئی، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ، ہم نے 34 ارب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو اور دوسرے سال 36 ارب روپیہ، 3 گنا کم پیسہ دیا. تو جب 3 گنا کم ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں، اتنا بڑا، یعنی میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں. ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جس سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، 2 نئے شہر بنا رہے ہیں. ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے، کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے، لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن راوی سٹی اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جو پرانا والٹن ایئرپورٹ تھا. اس سے یہ صرف 2 پروجیکٹس ہیں، 10,000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ سرکولیشن آئے گا، جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا. 10 جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، جس میں بلڈنگز بنیں گی، جس میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا، جو ہمارا پیسہ آئے گا، اور فائدے علیحدہ ہیں. مثلا راوی سٹی کا تو لاہور کو بچانے کے لیے اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لاہور کا آگے بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں. ان کا پانی ختم ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا ہے. اور دوسری چیز، وہ جو راوی ہے وہ ایک گندا نالا بن چکا ہے. تو راوی کو بچانے کے لیے، دریا کو، لاہور کے پانی کو بچانے کے لیے، اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی ماحولیات کے مطابق، یعنی گرین سٹی بن رہی ہے، جس میں کتنے ہم فارسٹ لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، لیک بنا رہے ہیں. وہ اگر نہیں بنے گی تو لاہور کا مستقبل خطرے میں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے، اور جو والٹن ایئرپورٹ پہ سینٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، وہ تو انشاءاللہ ابھی 1 مہینے میں شروع ہو جائے گی. اس کا فائدہ پہلے 1200 ارب روپیہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے، کیونکہ والٹن ایئرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا، اس کا مطلب بلڈنگز اوپر جا سکیں گے، اور جانی بھی چاہیے، کیونکہ لاہور پھیلتا جائے گا، وہاں تو سارا جو زرعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. وہ جب اوپر جائے گا تو 6,000 ارب روپے کا پیسہ جنریٹ ہوگا. اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا، اس دولت کے اضافے سے ہم قرضے واپس کریں گے. بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے، اس کے اوپر پہلے قرضہ بھی لے لیا ہے، اس قرضے پہ ابھی سود بھی دینا ہے، اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سالانہ نقصان کر رہی ہے 12 ارب روپے کی. تو قرضہ بھی لے لیا، وہ بھی بن گیا، قرضے بھی چڑھ گئے. لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے، ہمیں ویلتھ کریٹ ہونے کے، مزید اور ہم قرضے میں جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، فرق ہے اب کہ ہم یہ جو ڈیمز ہیں یہ ویلتھ کریٹ کریں گی، یہ جو ہمارے یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں اضافہ. ML1 جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ماڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے. اس سے کراچی سے لاہور 7 یا 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اس سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو فریٹ بڑھے گا، یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم ازبیکستان کے ساتھ، جو ہمارا افغانستان
جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا، یہ پھر پورا آگے تک جائے گا، جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ، بزنس، سب کچھ فرق پڑے گا۔ ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی، اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ قرضے واپس کر سکیں گے۔ ہم نے آپ کی اسکرین پر ہے 05192249000۔ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور جو کالرز ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اپنی بات مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب؟ میرا نام منظور نقوی ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے جی۔ جی وزیر اعظم صاحب کو میرا سلام پہنچے پہلے تو۔ جی منظور صاحب سن رہا ہوں، وعلیکم السلام۔ میں وزیر اعظم صاحب، میں آپ کے حلقہ انتخاب سے ہوں، اور میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک نظریاتی سوچ لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے جو علم بلند کیا تھا کرپشن کے خلاف، مافیاز کے خلاف، شوگر مافیا، ڈرگ مافیا، جتنے بھی مافیاز ہیں ان سب کے خلاف ایک آپ نے علم بلند کیا تھا، تو میں اس سوچ کا خود حامی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں، شامل ہوں۔ لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں، اور یہ مافیا جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیاز، اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا۔ ابھی کچھ حال ہی میں 1-2 مافیاز کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے، جو بہت قابل ستائش بھی ہے، اور ہمیں کوئی تسلی بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو جی منظور صاحب دیکھیں، میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی، میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ فرینچ ریولوشن ہوئی، انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دی، ایک دم سارا چینج آ گیا۔ خمینی کی ریولوشن ہوئی، سارے پرانے تھے وہ یا جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دیا، اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی۔ دیکھیں یہ ہے ڈیموکریٹک چینج۔ ایک 2 پارٹی سسٹم جو 35 سال سے جڑیں گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی دفعہ حکومت میں، زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، جس کے اندر پرانا سٹرکچر، وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ وہ پرانا سٹرکچر ہے۔ چینج تو میں آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی۔ چینج تو آ رہا ہے، آپ کے سامنے چینج ہے۔ آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ 35 سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو کرپٹ کہہ رہے تھے، جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا، جنہوں نے ایک کے اوپر کیسز بنائے، سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کرو، ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارغ کریں۔ یہ ہی ہے چینج، اور وہ چینج، وہ ڈیمانڈ، صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ نیب کے میں سارے قانون چینج کر دے دو تاکہ سب NRO مل جائے یا فارغ ہو جائے۔ چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے، وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں، ہم نے یہ جو کیسز طاقتور، جو آج تک طاقتور ہمیشہ اپنے لیے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا، پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں، یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے ہے۔ آسان نہیں ہے، یہ کبھی بھی کام آسان نہیں تھا۔ طاقتور کے اوپر جب ہاتھ ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے۔ ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو 5-5 کروڑ روپے دے رہے ہیں، ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے۔ آسان نہیں ہے یہ کام۔ اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ڈیولپنگ میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا، کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے،
روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے. امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں امیر ملک ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹمز بنے ہوئے ہیں. وہ طاقتور وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے. تو یہ ایک جہاد ہے, اپنے ذہن میں ڈالیں, یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں, میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں. میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں, یہ اللہ کو خوش ہوتا ہے اس سے. میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں. اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا, یہ آپ کے سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے, صرف پنجاب کے سٹہ بازوں نے صرف چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹہ بازی کی ہے, چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا ہے؟ 600 ارب روپیہ. 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. 600 ارب روپیہ. آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خون چوس کے بن رہا ہے؟ عوام کی. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں. ہونا ہے, رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہوں, کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے مل کے ٹولہ جو کھڑا ہوا ہے, جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی. میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے. مجھے یہ نہیں نظر آتا, کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا, کس طرح آج ملک معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے. کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے؟ نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے. 12 روپے کا ہوتا تھا ڈالر, آج جو ادھر آیا تو گرتا ہی گیا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکس ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا حماد, آپ کو میں نے دعوت دی ہے, صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا 2018 میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پہ. جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈیکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس میں ایک افراتفری کا عالم ہو جانا تھا. صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے اور جو 7-8 ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے اسٹیٹ بینک میں, وہ بھی چھوٹے مدت کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو 2-3 مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول اوور کرنا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا, کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس $500 ملین نہیں تھے ماہانہ کہ ہم اس میں ڈالتے اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. پھر ہمیں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا, لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا 1 سال بعد نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا, وہ سرپلس میں چلا گیا. 17 سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا. اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی, انہوں نے آپ کے 1 سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا. اور صرف 1-2 نے نہیں, 3-4 عالمی اداروں نے. اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر طے کر رہے تھے مستحکم ہونے کا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا, تو کووڈ کی وبا آ گئی اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں, یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ 5 سے 10% تک سکڑ گئی. لیکن کیونکہ آپ نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے, تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے. ہم نے مغربی پالیسیز کو اندھا دھند فالو نہیں کیا, تو ہمیں صرف 0.4% کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا, اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا. جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بر وقت ہم نے پیکیجز دیے, 30 لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل معاف کیے, تقریباً 1.70 کروڑ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پہ احساس کے ذریعے امداد دی, اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر قرضے دیے, پے رول فائنینسنگ کی, اور بے شمار ہم نے پیکیجز کا اناؤنس کیا. تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فور کاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گرو کرے گی
اب اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی. اور نہ صرف یہ, اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی صنعت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں, وہ تقریباً 8% پہ گرو کر رہی ہے. آٹو موبائل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی. سیمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ 10 سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے. ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے, ریکارڈ خریداری کی ہے. اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں, ہمارا جو ٹیکسٹائل, نون لیگ کے دور میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں, وہ ہم نے ریوائیو کی. ہزاروں پاور لومز فیصل آباد میں بند ہو گئیں, وہ تمام ہم نے ریوائیو کی. تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں, لیکن 2018 کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا, اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ایک ترقی کا سفر طے ہو رہا ہے اور فور کاسٹ سے بھی زیادہ طے ہو رہا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی شکریہ حماد. میں صرف لوگوں کو, اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل 2 سال گزرے ہیں. میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ 2 سال تھے. وہ 2 سال کیوں مشکل تھے؟ اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی, ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان, جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر اگر ہم وہ قسطیں نہ واپس کر سکتے, سود نہ واپس کر سکتے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا. اور روپیہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے, اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا. ہمارے تو کئی دانشور شروع ہو گئے تھے کہنے کہ 200 روپے پہ پہنچ جائے گا, 250 روپے پہ. اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو 250 روپے پہ بھی کیوں رکتا؟ ہمارے پاس تو فارن ایکسچینج ہی نہیں تھا. تو جب روپیہ تب گرتا ڈیفالٹ کر کے, تو یہ سمجھ آئیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں. وہ آج اگر وینزویلا میں دیکھیں, آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جدھر ان کی کرنسی گر گئی ہے, وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں. ٹوکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبل روٹی نہیں ملتی. یہ وہ حالات ہیں. تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں, اور آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز سب پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی, ایک تو اپوزیشن نے افراتفری پھیلائی رکھی, بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رکھ رہی ہے, تباہ ہو گئے. ایک ملک میں 70 سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں. پچھلے 35 سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ تو کسی چیز کو بھی سامنے لا سکتے تھے. لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں. یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب, کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی. ٹیوٹا کہہ رہی ہے, انڈو سپورٹرز, کہ 30 سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے نا اکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آ گیا. اور یہ چینج انشاءاللہ, میں آپ کو یہ آج کہوں, ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں, لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا یہ ملک اب اوپر جائے گا. ہمارے انشاءاللہ جو کہ ٹورزم ہے, ابھی تو میں نے اس کی بات ہی نہیں کی ٹورزم کی, یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی. جو زرعی اصلاحات اب ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس مہینے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں زرعی اصلاحات کا, جو ریولوشن ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے. اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے. جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں, یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں $3 ارب ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور باہر وہ مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں, اور جو ریولوشن آ رہی ہے, ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا, اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو. یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کروڑوں درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے, اور اسی طرح جو نئی اب میں زرعی پالیسی لے کے آؤں گا, یہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ اب ہم اٹھا دیں گے. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. اب ہم 3 بیک ٹو بیک کالز لیں گے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نسیم بٹی ٹرک نمبر 43 GB کوہالی تحصیل سمندری سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی, جہاں پورے علاقے میں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جہاں پورے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے,
क्योंकि डेम नाला ब्लॉक हो चुका है और हजारों एकड़ गन्ना की फसल तबाह हो चुकी है। और इस इलाके को हुकूमत पंजाब का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके मुताबिक इसे फूड बास्केट कहा जाता है। और जहाँ के एमपी हैं हाफिज मुमताज, उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं दी। एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उसके बाद ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट के एसडीओ एक्सडीएम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली। मुझे ये बताएं कौन सा एरिया ये? समुंदरी फैसलाबाद। समुद्री के अंदर है? और क्या कह रहा है कि पानी ऊपर आ गया? जी, जेर जमीन पानी जो ऊपर। ये प्लीज यार नाला बंद हुआ है कोई, जिसकी वजह से। ओके, ये नोट करें प्लीज इसका।